سب سے پہلے تو تمام جتنے بھی ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہوئے اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ہیلتھ کیئر کے شعبے سے منسلک ہیں، ان سب کو عمران خان صاحب دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آ کر انصاف ڈاکٹرز فورم کا یہ حصہ بنے۔ ویسے مدیر آپ کو اس کا نام بھی ریوزٹ کرنا چاہیے، اس کا نام انصاف ہیلتھ کیئر فورم بنا دینا چاہیے انسٹیڈ آف جسٹ ڈاکٹرز فورم۔ تو انصاف ڈاکٹرز فورم کیا طریقہ کار ہے جی، کس طریقے سے آپ نے بننا ہے؟ بڑا سادہ سا ہے، انصاف.pk کی ویب سائٹ ہے، انصاف.pk کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو انصاف ڈاکٹرز فورم کی رجسٹریشن ڈرائیو کا لنک نظر آئے گا، اس پہ آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے اور آپ IDF کے ممبر بن جائیں گے۔ IDF جو ہے وہ فیصلہ سازی جو ہوتی ہے، حکومتیں ہماری بنی، صوبائی حکومتیں بنی، 2 دفعہ خیبر پختونخوا میں، 1 دفعہ پنجاب میں، یا اب اس کو 2 دفعہ شمار کرنا چاہیے کیونکہ بیچ میں کچھ مہینوں کے لیے حمزہ بھی آئے تھے، اور وفاق کے اندر حکومت بنی، تو تمام جو پالیسی کے فیصلے ہوتے ہیں ان پالیسی کے فیصلوں کے اندر کیونکہ عمران خان کا یقین ہے کہ بہترین پروفیشنلز کی مدد سے پالیسیز بنانی چاہیے، تو اس لیے IDF کی پالیسی ان پٹ شامل ہوتی تھی اور ان کا براہ راست رابطہ رہا ہے نہ صرف ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ جو ہمارے فیڈرل ہیلتھ منسٹر تھے، اور یاسمین راشد، تیمور جگڑا جو پروونشل منسٹرز تھے، لیکن ڈائریکٹلی وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ بھی جب اہم پالیسی ڈیسیشنز ہوتے تھے تو اس میں وہ IDF کا نقطہ نظر سنتے تھے۔ تو اس لیے یہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ ایسے فورم پہ آنے کا جہاں سے آپ اپنی جو نالج ہے، اپنی قابلیت، سکلز جو آپ نے جو ہنر حاصل کیا ہے، جو تجربہ ہے آپ کا، اس کو استعمال کر کے ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ سازی کے اندر اپنی انپٹ پرووائڈ کر سکیں۔ اور یہ کس وقت پہ آپ کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، خصوصی دعوت آج یہ اور زیادہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ملک کے ہر طبقے کے لیے اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہم کہتے ہیں نا نازک وقت سے گزر رہا ہے، نازک وقت سے نہیں گزر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی وقت تو مضبوط ہوگا، لیکن تاریخ ساز وقت سے ضرور گزر رہا ہے، اور اس وقت پاکستان بالکل واضح دورائے پہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ سفر جو ہے وہ پچھلے چند ماہ سے جاری تھا، اور اب بالکل تقریباً وہاں پر بات آ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ جو ہفتہ ہے، یہ ہفتہ جس میں ہم بیٹھے میں، اور زیادہ سے زیادہ اگلے ہفتے جو ہے پاکستان کے مستقبل کی سمت کا تعین ہونے والا ہے۔ ایک طرف پاکستان کے اوپر کچھ قوتیں، کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ خود غرض ٹولہ قابض ہے جو اس وقت اپنی صرف سیاسی نہیں، اپنی صرف مالی اور اپنی چرائی ہوئی دولت کی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ پاکستان کس قسم کا ہوگا اس کی جنگ لڑ رہا ہے کہ کیا پاکستان اسی طریقے سے چلتا رہے گا کہ جہاں پر بند کمروں کے اندر طاقتور طبقے آپس میں بیٹھ کے ڈیلیں کر کے یہ فیصلہ کریں، اور اکثر غیر ملکی آشیرواد کے اندر کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا ہے، کس جنگ میں پاکستان نے شامل ہو جانا ہے، کس کی حکومت آنی ہے، کس کی رہنی ہے، کس کی نہیں رہنی، یا پاکستان جو ہے یہ 22 کروڑ کا پاکستان بنے گا، یا وہ پاکستان بنے گا جو قائد اعظم نے جس کا سوچا تھا، ایک جمہوری وطن، ایک آئین کی بنیاد کے اوپر کام کرنے والے پاکستان نے بننا ہے۔ اور اس وقت جو 22 کروڑ ہیں وہ تو فیصلہ کر بیٹھے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ 22 کروڑ پرانی تنخواہ پر نوکری کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہم نے ملک کو چلانا ہے وہ آئین کی بنیاد پہ چلانا ہے، وہ جمہوریت کی بنیاد پہ چلانا ہے، اور یہی وہ خوف ہے جو نظر آ رہا ہے کہ قوم فیصلہ کر کے بیٹھ گئی ہے، یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے آج کل آپ کو ایسے ایسے اقدامات نظر آ رہے ہوں گے جس سے پریشانی بھی آپ کو ہوتی ہوگی۔ کبھی فواد چودھری کو اٹھا لیا، کبھی شیخ رشید کو اٹھا لیا، کبھی پرویز الہی کے گھر پہ دھاوا بولا جا رہا ہے، شندانہ گلزار کے اوپر FIRیں کاٹی جا رہی ہیں، ایک ہیجان کی کیفیت نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پرانا نظام تھا اس کے دن اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ہم بچپن سے پڑھا کرتے تھے، دیواروں کے اوپر لکھتے تھے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، وہ دھکا آ گیا، یہ دیوار گر رہی ہے، اب یہ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں آئیڈیا whose time has come cannot be stopped،
یہ وہ فیصلہ ہے جو قوم کر بیٹھی ہے, اس کو اب کوئی روک نہیں سکتا, چاہے کتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہو, وہ اس کو روک نہیں سکتا. جب ایک 22 کروڑ کی قوم, ایک غیرت مند دلیر قوم فیصلہ کر لے تو اس کے فیصلے کو روکا نہیں جا سکتا. وہاں پر پاکستان کھڑا ہے. ہر طبقے کو اس جد و جہد کے اندر شامل ہونے کی ضرورت ہے. یہ جنگ کسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے, کسی سیاسی لیڈر کی نہیں ہے, کسی ایک شخص کی نہیں ہے, یہ کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے, یہ قوم کی جنگ ہے. یہ آپ کی, میری, جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کے بچوں کی جنگ ہے. تو اس کے اندر آپ کا حصہ لینا, اور ہر طریقے سے ہر شخص جو ہے اس کو ایک ہی طریقہ کار نہیں ہے اس کو اس تحریک کے اندر شامل ہونے کا, اس آزادی کی جنگ کے اندر حصہ لینے کا. اگر آپ شعبے کے اندر مہارت رکھتے ہیں تو یہ جنگ تو جیسے میں نے کہا یہ تو پاکستان کی قوم نے جیتنی ہے, پاکستان کی عوام نے جیتنی ہے, تو لکھ دیا جا چکا ہے, اس کی تو فکر نہیں ہونی چاہیے. لیکن آگے پھر پاکستان کو واپس پیروں پر بھی تو کھڑا کرنا ہے نا, واپس جو اس وقت زخمی قوم ہے اس کے زخم بھی تو بھرنے ہیں نا. تو ہر شعبے کے اندر بشمول ہیلتھ کیئر کے شعبے کے ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو دل میں رکھتے ہیں, پاکستان کی لگن رکھتے ہیں, پاکستان کے لیے کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں, جنہوں نے اپنا مستقبل یہ پاکستان کو بنایا ہوا ہے, وہ سب مل کر اس کاوش کے اندر حصہ لیں. آخری حصہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے اس وقت معیشت کی صورتحال. اس وقت آئی ایم ایف کا مشن یہاں پر آیا ہوا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں, اور جیسے اس حکومت کی باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو اسی طریقے سے یہ پورا آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک عجیب و غریب, آج کل ہم ٹیلی ویژن کے اوپر کہانیاں سنتے ہیں. ذرا سا واپس یاد دلا دیں کہ پاکستان جو ہے جس وقت حکومت عمران خان کی ختم ہوئی, جس وقت بیرونی مداخلت کی بنیاد کے اوپر ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور اس رجیم چینج آپریشن کے لیے عدم اعتماد کا ووٹ لایا گیا, تو اس وقت 7th ریویو آئی ایم ایف کا چل رہا تھا. اس کے بعد اس کے حتمی سٹیجز کے اندر تھا جس کے اندر بات چیت جاری تھی. عمران خان کا یہ کی خواہش تھی کہ پاکستان کے عوام کو عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں, اس کے اثر سے بچایا جا سکے جب تک کہ وہ قیمتیں واپس نیچے نہیں آ جاتی. اور تمام ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے, ماہرین کہہ رہے تھے کہ چند ماہ کے اندر قیمتیں نیچے آ جائیں گی, اور جیسا کہ ہوا, جو تیل $120 پہ پہنچا ہوا تھا وہ $80 تک واپس آیا. اس وقت $40 اس کے اندر کمی ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے اندر اپنی عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے ہم اور کچھ اخراجات میں کمی کرتے ہیں اور اس پیسے سے سبسڈی دیتے ہیں. یہ واحد چیز تھی جس کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی. ان کی حکومت آئی, حکومت آنے کے بعد ایک دن یہ کہتے تھے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہم کیا کریں, ہمارے تو ہاتھ بندھے میں, یہ عمران خان کا معاہدہ تھا. پھر اگلے دن وہ کہتے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی, اس لیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا. پہلے تو یہ کچھ 6 ہفتے 8 ہفتے یہی تماشا چلتا رہا, روز ان کا بیان بدلتا رہا. آخر کار ستمبر کے مہینے میں آ کر ان کا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا, اور ستمبر کے مہینے کا مطلب کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئے ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے. تو ظاہر ہے یہ اس حکومت کا سائن کیا ہوا, ان کے دستخط شدہ معاہدہ ہوا. اس کے اوپر پہلے پیسے بھی ریلیز ہو گئے, پاکستان کو پیسے ملے. اس کے بعد کیونکہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ چاہتے تھے, ان کی شدید خواہش تھی کہ مفتاح اسماعیل کو ان کی کرسی سے ہٹایا جائے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے. مفتاح نے پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا اور یہ آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گیا, اور میں بہت ببر شیر ہوں اور میں آ کے جو ہے نا وہ سب سنبھال لوں گا اور آئی ایم ایف کو میں دیکھ لوں گا. یہ ان کے الفاظ تھے, دیکھ لوں گا, میں اپنی زبان میں بات کروں گا. تو وہ آ گئے, انہوں نے اپنی زبان میں جو بات کرنی شروع کی, وہ معاہدہ جو ہے وہ پھر رک گیا. اب زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں, مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی سے ہم گزر رہے ہیں. ہزاروں کاروبار بند ہو چکے ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. یہ آپس کی ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی, اور جب بالکل ہاتھ سے ان کے معاملات نکل گئے ہیں تو اب انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ وہ عمران خان کا معاہدہ تھا. او بھائی, عمران خان کا معاہدہ تھا تو یہ آپ مذاکرات کر کس سے رہے ہیں؟ یہ آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ وہ یہاں پہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے, جو واقعی میں ہے بہت اچھا, لیکن میرے خیال میں اسلام آباد کا اچھا موسم انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ معاہدے کی نیگوسیشنز کرنے کے لیے. تو اگر معاہدہ پرانا عمران خان کا تو نیگوسیشن ہو کس بات پہ رہی ہیں؟
تو خدا کا واسطہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, ساری قوم کو پتہ ہے, آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس ملک کو اس مشکل وقت سے نکالنا. اس مشکل وقت میں ڈالا آپ نے ہے, اور جس نے ڈالا ہو مشکل وقت کے اندر تو اس نے کیا مشکل وقت سے نکالنا ہے. تو اس لیے آپ اس سے اب تک جتنا عوام کے اوپر ظلم کر چکے ہیں اور اپنی سیاست تباہ و برباد کر چکے ہیں, خدا کا واسطہ اب یہ جو باتیں آپ نے ٹیلی ویژن پہ شروع کی ہیں, کھلم کھلا آئین توڑنے کی دھمکیاں جو آپ دے رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کرائیں گے, اب اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کی زد میں لا کر اپنے لیے اور مصیبتیں نہ کھڑی کریں. مجھے یقین ہے پاکستان کی عدلیہ آئین کی دفاع کرے گی, اور لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر کیسز ہیں, مجھے یقین ہے کہ ان کا فیصلہ ایک فیصلہ چل سکتا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں تو آرڈرز کے اندر بالکل واضح لکھ دیا ہر صورت میں الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونا ہے. تو الیکشن کی تیاری کریں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو مار اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی قوم سے بے تحاشا پڑنی ہے جو آپ نے ملک کے ساتھ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس لیے آئین توڑنے کی باتیں چھوڑ دیں اور الیکشن کی تیاری کریں, میدان کے اندر آئیں. سر, الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ خود بخود خراب ہو گئی. دو مختلف قسم کے وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. یا تو قدرتی آفات آتی ہیں, یا کوئی بیرونی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کے اندر ایک اچھی بلی چلتی ہوئی معیشت جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتی ہے. یہاں پر آپ کی معیشت جو ہے وہ 6% سے اس میں اضافہ ہو رہا تھا, آپ کی صنعتوں کے اندر 12% کا اضافہ ہو رہا تھا, آپ کی زراعت کے اندر 5 میں سے 4 فصلوں میں ریکارڈ فصلیں ہو رہی تھیں, آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 35% ایک سال, 43% ایک سال ان میں اضافہ ہو رہا تھا, آپ کی ترسیلات زر کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا, آپ کی برآمدات کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا. خرابی آئی جس وقت آپ نے سیاست کے اندر انتشار پیدا کیا, بیرونی مداخلت ہوئی, رجیم چینج آپریشن ہوا. تو جو خرابی سیاست سے پیدا ہوئی ہے وہ سیاسی معاملہ ٹھیک کیے بغیر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی, آپ مزید کھائی میں گرتے چلے جائیں گے. سو الیکشن واحد حل ہے. سر, نہ میرا ہنچ ہے نہ میری انفارمیشن ہے, یہ میری بڑی سادہ ایک پاکستان کے آئین کا طالب علم ہونے کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے عوام یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ ملک کو کدھر لے کر جانا ہے. لیکن جو فیصلہ کیا گیا خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا, پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ پورے نہیں کر سکیں گے, وہ 186 پورے ہو گئے. پھر انہوں نے کہا پرویز الہی نہیں تحلیل کرے گا, پرویز الہی نے تحلیل کر دی, اسمبلی خیبر پختونخوا تحلیل ہو گئی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے نہیں دیں گے. یہ ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے یہی کرنا ہے. ہم اپنی پٹیشن لے کے ہائی کورٹس میں چلے گئے. لاہور ہائی کورٹ میں 2 دفعہ ہیئرنگ ہو چکی ہے, پشاور ہائی کورٹ میں آج پہلی ہیئرنگ تھی, اور تھرسڈے کو جمعرات کے دن, پرسوں کے دن لاہور ہائی کورٹ کے اندر تیسری ہیئرنگ ہونی ہے. جیسے جج صاحب نے خود کہا تھا پچھلی دفعہ, اس میں کوئی بڑا آئینی سوال موجود نہیں ہے, واضح حقائق ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ اس ہفتے کے آخر تک, وہ تو جج صاحب فیصلہ کریں گے کس دن انہوں نے ججمنٹ لکھنی ہے, لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک یہ فیصلہ آ جائے گا کہ پنجاب الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اگلے ہفتے کے پی کے الیکشن کی اناؤنسمنٹ آ جانی ہے, اور جیسے ہی پاکستان اس الیکشن کی طرف جائے گا تو پاکستان اب اس راستے پہ پہلے اپنے قدم لے لے گا کہ ایک آزاد, حقیقی طور پہ آزاد پاکستان, جہاں پہ حاکمیت اللہ کی ہے, لیکن اس اللہ کی حاکمیت کو صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے ذریعے پاکستان میں فیصلے کیے جائیں گے, کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہوگا. اچھا, پہلے تو ان سے بولیں امپورٹڈ گورنمنٹ سے کہ ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں. ہم ساری جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی, تمام تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر آپ نے کاٹے میں دہشت گردی کے پرچے, اور آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آ کر, اور وہ بھی انویٹیشن کوئی کاغذ میں نہیں ہے. یہ سینٹرل آفس ہے, میں نے یہاں پورا آفس چیک کروا لیا بھائی, کہیں پہ کوئی آپ کو انویٹیشن نظر آیا؟ کہیں نہیں نظر آیا. یہ ٹی وی کے بیانات ہیں صرف. آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو بلا کے ہم یہ پتہ کریں گے کہ دہشت گردی کیسے روکی جا سکتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں دہشت گردی اس وقت پاکستان میں 2 لوگ کر رہے ہیں. ایک ہیں وہ دہشت گرد جو اس وقت خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملوث ہیں, اور دوسرے دہشت گرد وہ ہیں جو آئین قانون کو توڑ کر اعظم سواتی پر ظلم کر رہے ہیں, شہباز گل کے اوپر ظلم کر رہے ہیں,
फवाद चौधरी के चेहरे के ऊपर कपड़े डाल के हथकड़ियाँ लगा के कोर्ट में लेके आ रहे हैं, शेख रशीद को गैर कानूनी तौर पर उठा रहे हैं। तो जनाब, दहशतगर्दी अगर आपने ठीक करनी है तो सबसे पहले ये दहशतगर्द जो इस वक्त हुकूमती निज़ाम चला रहे हैं, सबसे पहले तो इनको इस निज़ाम पे से उतारें ना, फिर दूसरे जो दहशतगर्द हैं उनसे भी मुकाबला किया जाएगा। और इस सिर्फ याद दिलाने के लिए कि 3.5 साल इमरान खान के होते हुए ना कोई ड्रोन हमले हो रहे थे, ना बड़ी दहशतगर्दी की वारदातें हो रही थी, मुल्क के अंदर अमन था और मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा था। दूसरे वाला जो आपका सवाल है कि इस्लामाबाद में क्या कैंडिडेट्स वही होंगे, जी वही 3 कैंडिडेट्स होंगे। अभी मैं 2 बजे जाऊँगा अपने कागजात जमा कराने के लिए, और बड़ी मुश्किल से किसी इलेक्शन में आए। ये तो हर इलेक्शन से भागे हुए। इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन का ऑर्डर हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ, वोटर वहां पे मौजूद, तहरीक इंसाफ का वर्कर वहां पे मौजूद, मीडिया वहां पर मौजूद, और ये उधर से भाग गए थे। तो अब आपके जरिए मेरी उनसे दरख्वास्त सिर्फ ये है कि यार हुण ना नस जाना, ठीक है ना, अब आओ मैदान के अंदर, तो कम से कम आके इधर मुकाबला तो करो ना। जहाँ तक आपके पहले सवाल का वो है, इस वक्त जो है, जो हमारे आखिरी 43 MNA जो डीनोटिफाई किए गए थे, उनके इस्तीफे वापस ले लिए गए थे। और उन्हें क्यों लिए थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी हियरिंग गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट ने भी हमसे ये कहा कि जी आप दोबारा रिकन्सिडर करें कि आपको तो कोर्ट के अंदर, असेंबली के अंदर होना चाहिए। उसके बाद मुशावरत हुई और चेयरमैन इमरान खान ने ये ऐलान किया कि हम असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन वापस लेना चाहते हैं। उस फैसले की बुनियाद को ऐलान कर दिया गया। उस ऐलान को करने के बाद ये इस्तीफे वापस लिए गए थे। और वो स्पीकर जो कह रहा था कि जब तक मैं इनफरादी तौर पर मिल ना लूँ लोगों से, कानून की लवाजमात पूरे नहीं होते, उसी स्पीकर ने बगैर किसी से मिले हुए इस्तीफे मंजूर कर दिए। तो मेरे ख्याल में कानूनी तौर पे जो स्पीकर साहब ने किया है, जो पहले किया था इस्तीफे नामंजूर करके, वो भी कानून की खिलाफ वर्जी थी, और जो अब किया है वो भी कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इनका कोई काम कानून की बुनियाद पे होता ही नहीं। इनके सारे फैसले जो हैं अपनी ज़ाती सियासत की बुनियाद पे होते हैं।